السلام علیکم دوستو، میں انور لودھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ڈیل ہوئی ہے حکومت کی۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دے دوں اس حکومت کی جانب سے اور ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہی حکمران ہے جو عمران خان کے دور میں اسی آئی ایم ایف ڈیل کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے جو ہے پاکستان کی سالمیت داؤ پر لگا دی ہے، اس کی خود مختاری کا جو ہے وہ سودا کر دیا ہے، اور عمران خان نے جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر قرضوں کا بوجھ لاد دیا ہے، مہنگائی کا طوفان لے آئے گا یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے۔ لیکن آج وہی حکمران جو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان نے سرنڈر کر دیا۔ اسحاق ڈار جب پریس کانفرنس کر رہا تھا، مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ عمران خان نے، اس کا ٹویٹ ابھی تک موجود ہے سوشل میڈیا پہ، کہ خان صاحب نے جو ہے وہ تو سرنڈر کر دیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے، پاکستان کو جو ہے وہ ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ تو آج وہی الحمدللہ کہہ کے ٹویٹ کر رہے تھے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ٹویٹر پہ مبارکباد دے رہے تھے قوم کو کہ ہمارا جو وہ قرضہ منظور ہو گیا، اور اس پہ ان کو شرم نہیں آئی کہ اس پہ جو ریئیکشن تھا جو انڈینز کا، جو دوسرے لوگ تھے، غیر ملکی لوگ تھے، وہ حیران ہو رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے کہ آپ کا وزیر اعظم قرض ملنے پہ جو ہے وہ خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اور جو ہے وہ خوشی اس کی جو ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی کہ صرف قرضہ لینے پہ۔ اب دیکھیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ملک جو کہ 6% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 6% کی شرح سے ترقی کرنے والا ملک جو ہے اس کو انہوں نے کہاں پہ پہنچا دیا۔ آج ہماری ترقی کی شرح جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے۔ قرضوں کے لیے جو ہے وہ ہم در بدر، کبھی چائنا، کبھی سعودیہ، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ وہ میں بار بار جاتا تو وہ یہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان حکمرانوں کے جہاں پہ یہ دورے کے لیے جاتے ہیں، یہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ بھئی آپ سے اگر اکانومی جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی تھی، آپ اتنے اہل نہیں تھے، آپ اکانومی کو نہیں چلا سکتے تھے، ملک کو نہیں سنبھال سکتے تھے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کو کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک چلتے ہوئے ملک کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیں۔ ایک چلتی ہوئی حکومت جو ہے اچھا بھلا سب کچھ ہو رہا تھا، صحت کارڈ مل رہا تھا عوام کو، 10 لاکھ تک علاج کی سہولت تھی، لنگر خانوں کا انتظام تھا، کئی کچھ بہت اچھے کام ہو رہے تھے، اور کرونا کے باوجود پاکستان نے 6% کی شرح سے ترقی کی، پازیٹیو چینج تھی، جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس کی بھی گروتھ ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا تھا، لیکن کرونا کے باوجود پاکستان آگے جا رہا تھا۔ اب نہ تو کرونا ہے نہ کچھ اور ہے، تو پھر بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ شرح ترقی جو 6% تھی وہ 1% سے بھی کم ہے، اور ان کے لانے والوں کو جو ہے وہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ہم پہ مسلط کیا کہ اکانومی چلانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اکانومی کو گرا دیا ہے، اور کچھ بھی سنبھل نہیں پا رہا ہے ان سے، اور یہی نہیں کہ سنبھل نہیں پا رہا ہے، اب اگلے 5 سال جو ہے اس کے لیے بھی یہ تیار کر کے بیٹھے ہیں پروگرام کہ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ ہم آئیں گے اور عمران خان کو جو ہے وہ اقتدار سے باہر رکھا جائے گا۔ یہ آپ کی جو حکومت ہے ہمارے سامنے 1 سال کی، اس میں سے جو آپ نے چاند چڑھائے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو اگلے 5 سال بھی آپ کو دے دیے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ 3 باریاں تو نون لیگ پہلے لے چکی ہے، چوتھی باری ان کی یہ چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی 3 باریاں لے چکی ہے، سندھ میں وہ کافی عرصے سے ہیں۔ کیا انہوں نے ایسا کام کیا جو اگلے 5 سال میں جو ہے وہ مزید کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ جو ڈیل ہے یہ $3 بلین جو ہے اس کی ڈیل ہے، اور یہ یکمشت جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیے جائیں گے۔ $3 ارب ہیں، لیکن یہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیے جائیں گے، کچھ ابھی دے دیے جائیں گے، کچھ 3 ماہ کے بعد دیے جائیں گے، پھر کچھ 3 ماہ کے بعد دیے جائیں گے، اس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ یہ پیسے ملیں گے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جو
یہ لانے والے تو حکمران جو ہے وہ تو ایسے ہی تھے. یہ جو ہمارے میڈیا ہے، ہمارے اینکرز ہیں، ہمارے صحافی ہیں، ان کا بھی آپ تھوڑا سا یہ کردار ملاحظہ فرمائیں کہ یہی لوگ سلیم صافی وغیرہ یہ پچھلی حکومت میں آئی ایم ایف کی ڈیل کو کہتے تھے کہ بہت برا ہوا اور تانے دیا کرتے تھے عمران خان کو. اور آج وہی عمران خان جو ہے وہی یہ لوگ ہیں اور شہباز شریف کی حکومت میں اسی ڈیل کی جو ہے وہ قوم کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا، یہ ڈیل ہونی چاہیے تھی. بھی اگر اب یہ ڈیل ہونی چاہیے تھی تو عمران خان کے دور میں کیسے غلط ہوگی؟ وہاں پہ آپ نے اس وقت کیوں اعتراض نہیں اٹھایا؟ اور اب سارے اعتراضات جو ہیں وہ آپ کے ختم ہو گئے اور ایک دم سے آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ اچھی ہوگی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں لوگ برا بلا کہتے ہیں، ہمیں لفافے کہا جاتے ہیں. بھئی آپ اس طرح کی کلا بازیاں نہیں لگاؤ گے، آپ اس طرح کی سمر سالٹس نہیں کرو گے، اس طرح رنگ نہیں بدلو گے تو لوگ آپ کو نہیں کہیں گے. جب آپ ایک وہی چیز جس کو آپ ماضی میں غلط کہتے رہے ہو اب آپ اس کو ٹھیک کہہ رہے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ پھر کچھ تنقید تو آپ پہ کریں گے وہ لوگ. تو یہ چیز بھی ان کو جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ پیسے بھرے گا کون؟ پیسے یہ $3 ارب جو ہے نا، یہ اکانومی تو ہماری آگے نہیں جا رہی، ترقی نہیں کر رہی، تو کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ہم عوام سے وصول کر کے آپ کو دیں گے. وہ کیسے وصول کر کے دیں گے؟ بجلی کا جو فی یونٹ بل ہے اس پہ تقریباً $8.25 کے حساب سے یہ جو ہے نا وہ اس کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں. پھر عوام پہ بوجھ پڑے گا جو بیچارے پہلے ہی بجلی کے بل نہیں دے رہے، جن کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ دوبارہ جو ہے وہ ان پہ یہ مزید بوجھ ڈال دیا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے پیٹرول جو ہے اس پہ ٹیکس لگائیں گے. $55 کے قریب لیوی جو ہے وہ لگائی جائے گی. اور $2.5 ہے نا، اس حساب سے جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے ہر ماہ کے حساب سے $2.5 کے حساب سے یہ جو ہے نا وہ ٹیکس لگائیں گے، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے. بلکہ اس سے زیادہ بڑھائیں گے. کہتے تو یہ $2.5 ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ بڑھائیں گے، کیونکہ اگر یہ وعدے ان کے ماضی میں دیکھیں تو کبھی بھی انہوں نے اپنے وعدوں پہ جو ہے وہ عمل نہیں کیا. تو اب بھی امید نہیں ہے کہ عمل کریں گے. $2.5 کا وعدہ ہے کہ 2.5 ارب ہر مہینے سے ہوگا، لیکن اس سے زیادہ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی چاہیے تھی تو پہلے آپ کیوں آئی ایم ایف کو برا بلا؟ یہی اسحاق ڈار جو پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا شہباز شریف کے ساتھ، یہی کہہ رہا تھا، بھڑکے مار رہا تھا کہ آئی ایم ایف نئی ڈیل کرتی نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جو ہے ہمیں پاکستان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اور انتظام کر لیں گے. لیکن پھر وہی تھوکا ہوا چاٹا، پھر وہ اسی کے پاس گئے، پھر اسی آئی ایم ایف کی منتیں کیں، وزیر اعظم کو انوالو کیا، باہر کے ملکوں سے جو ہے وہ سفارشیں کروائیں، پھر جا کے انہی سے ڈیل کر لی. تو وہی خواجہ آصف جو ہے وہ اسی موقعوں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ بڑکیں کیوں مارتے ہو، آپ وہ چیزیں کہتے کیوں جس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو اب یہ عوام پہ تو یہ بوجھ آئے گا ہر صورت میں، اور تقریباً $300 ارب کا بوجھ ہے وہ براہ راست عوام پہ آئے گا، اور اسی پیسوں سے جو ہے یہ قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا واپس کریں گے. اور آگے جا کے اتنی مشکلات ہیں ہماری اکانومی کے لیے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمیں جو چائنا، سعودی عربیہ، اور آئی ایم ایف نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ان ملکوں سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ پیسے لینے پڑیں گے. پھر جا کے انہوں نے جو قرضے اٹھائے ہوئے ہیں 30 سالوں میں، جو انہوں نے قرضہ $100 ارب سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے، تو یہ پے کرنا پڑے گا، پاکستان کی عوام کو پے کرنا پڑے گا اپنی جیب سے. ایک اور بات جو بری خبر، عید کا تیسرا دن ہے لیکن یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے، خبریں ہی ایسی ہیں، حکومت